آپ شیعہ رہنا چاہیں آپ شیعہ رہ لیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ سنی ہو. آپ وہابی رہنا چاہتے ہیں وہابی رہ لیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. بالکل سب مل کے ان چاروں نقاط پر عمل پیرا ہو جائیں، ختم ہو جائے سب فتنے کا. سب ایک ہو جائیں گے، کوئی فرقہ نہیں بچے گا. کیا بات ہے. نام کے شیعہ ہوں گے، نام کے سنی، نام کے وہابی، نام کے دیوبندی ہوں گے. جب یہ چاروں نقطے ہر شخص میں پورے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، کہ اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایسا بہت کم آپ کو قرآن میں دیکھنے کو ملے گا، بہت کم. اللہ پر ایمان لانے کی بات ہوئی ہے. بالکل. یہاں بات ہو رہی ہے فالذین آمنوا بہ، کیا بات. جو اس ذات محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی عزت کی، واہ واہ. ونصروہ، اور ان کی مدد کی، بالکل. واتبعوا نور الذی انزل معہ. واہ واہ واہ. یہ نقطہ ہے زبردست. اچھا، کل تو ہم نے غفور بھائی سے سنا کہ حضور کی اطاعت جی ان کے رنگ میں رنگ جانا ہے. اب اگر یہاں نور سے مراد قرآن ہوتا تو قرآن کی اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟ زبردست، بہت زبردست. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے قرآن کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ جو نور ہے بالکل وہ نور حضور کی ذات ہے. ذات. بے شک بے شک. واتبعوا نور الذی انزل معہ، کیا بات. اور اس کی اتباع کی، کس کی؟ اس ذات نور کی. واہ واہ. الذی، ہاں کیا. نور الذی انزل معہ، کہ جو ان کے ساتھ نیچے اترا تھا. واہ واہ واہ. اولئک ھم المفلحون. واہ. اب یہ اس آیت میں جو ہے بالکل واضح طور پر حق پر کون ہے اس کا پیغام ہے. بالکل. فالذین آمنوا بہ، بالکل. جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایمان لائے. وعزروہ، اور پھر ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر کی، ان کی عزت کی، بالکل. ان کی مدد کی، اور جو نور ان کے اوپر نازل ہوا ہے واہ. اس کی اتباع کی. بے شک. جنہوں نے یہ کام کیے اولئک ھم المفلحون. واہ. اب یہاں پر جو ہے 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے جی. کہ ایمان لائے ذات محمد پر، بالکل. ان کی محبت، ان سے ان کی عزت کی، بالکل. ان کی مدد کی، اور ان کی اتباع کی. واہ. یہ 4 نقطے ہیں جو آپ میں اگر موجود ہوں تو پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے اولئک ھم المفلحون، تو وہ کامیاب ہوں گے. بالکل. یہ 4 نقطے ہیں، کیا بات. اور ان کی اللہ نے گارنٹی دی. اگر یہ 4 نقاط کسی بھی فرقے میں ہیں جی تو پھر ٹھیک ہے، اولئک ھم المفلحون. ھم المفلحون. ہائے ہائے. تو ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کامیاب لوگوں میں ہوگا، جو زندگی جنہوں نے گزاری اس دنیا میں، اور اللہ نے جس مقصد، جس امتحان کے تحت بھیجا تھا اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے، آخرت میں ان کا درجہ بلند ہوگا. یہ 4 نقاط ہیں. بے شک. بے شک. ذات محمد پر ایمان، بے شک. ان کی تعظیم، ان کی عزت، واہ واہ. ان کی خدمت، ان کی مدد، واہ. اور پھر جو نور ان کے ساتھ آیا ہے آہا. اس کی اتباع کرنا. بالکل. واہ. تو سب سے پہلے تو ہم ندیم بھائی سے پوچھ لیتے ہیں جی جی کہ اب ان 4 نقطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جی. آپ ذرا اسکیننگ کریں فرقہ وہابیہ کی کہ کیا وہ ان 4 نقطوں پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کا یعنی فارمولا ہے نا. بالکل. بالکل. یہ کوئی ہماری بات تو نہیں ہے، نہیں. یہ تو قرآن مجید کا فارمولا ہے بالکل. بالکل. کہ بھائی جن میں یہ 4 نقطے ہوں گے جی. اولئک ھم المفلحون، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ کامیاب. بے شک. بے شک. آئیے. بالکل. جو یہ 4 نقاط کا حامل ہوگا وہی اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. ہاں، تو فرقہ وہابی تو پہلے ہی نقطے پر ہی پہلے کلین پر بولڈ ہی جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی جب اس نقطے پر آتے ہیں تو تب ہی وہیں پر ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اس بات پر کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. نعوذ باللہ. تو تعظیم تو نہ ہوئی نا، تو تعظیم کہاں ہوئی؟ یہ تو پھر بے عزتی ہو گئی نا. بے عزتی ہوئی. یہ بہت اسی پر ختم ہو جاتا ہے. تو تعظیم تو بہت آگے کی بات ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مدد کرنے کے بجائے ان لوگوں کا یہی کوشش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے لوگوں کے اندر بغض پیدا کیا جائے کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بس قرآن مل گیا وہ کافی ہے۔ اور حضور کے نور کی اتباع کرنا تو اتنے اس کے تو نور کے تو سراسر منکر ہیں اس بات کے۔ اچھا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے جی ہاں، کہ ذات محمد پر ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ، یہ بہت خوبصورت بات، یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی، کیا بات ہے، کامیابی کے راستے کا ذرا فارمولا ملاحظہ فرمائیے۔ واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ جو فارمولا کامیابی کا راستہ اللہ نے قرار دیا ہے، جس کی گارنٹی بھئی اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے نا، جی یہ ہاں، 4 کام کر لو اولئک هم المفلحون، تو یہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب اگر آپ اس سے ہٹ کے کریں گے تو کیا کامیاب ہوں گے؟ کامیابی کا راستہ تو وہ ہے نا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، بالکل، اور وہ یہ ہے، یہ 4 نقطے۔ ذات محمد پر ایمان لانا، بے شک، کیا ہوا؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ۔ یعنی مؤمن بالمصطفیٰ، واہ 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 واہ، مومن بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبردست، بہت اہم، مومن بال، اس کے بعد حضور کی تعظیم، واہ واہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، واہ، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید جا۔ کیا بات ہے، پھر اس کے بعد نصرو ہو، اور پھر ان کی سپورٹ کی، بالکل ان کی مدد کرنی ہے۔ بالکل، اب مولویوں کی جو ہے ہوں وہ ان کو واقعی حضور سے بغض ہے، ہوں، تبھی تو قرآن کے لفظ ہیں نصرو ہو، ہوں، محمد رسول اللہ کی مدد کرتے ہوں، بالکل، اور وہ اس سے پہلو کیا نکالیں گے؟ دین کی مدد کرنا۔ اوئے ہوئے ہوئے، لیکن یہاں پر سودے بازی نہ کرنا کبھی بھی اگر ہدایت پر رہتے ہو۔ یہاں دین کی بات نہیں کی اللہ نے، واہ، یہاں بات کی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، ذات مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، مدد کرنا، بالکل، جس نے مدد کی۔ بے شک، بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ ہوں، اللہ خود کیوں نہیں کر رہا اپنے نبی کی مدد؟ ہوں، آئے ہائے ہائے، اگر ہم محمد رسول اللہ کی مدد کر سکتے ہیں ہوں، امتی ہو کر، ہوں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر ہوں، امتی کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ واہ واہ، کیا تو پھر بات، کیوں کہتے ہو صرف اللہ مدد کرتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ، توجہ رہے، اللہ کا امتیوں کو حکم ہے، ہوں، ہدایت کا راستہ چاہتے ہو، کامیابی کا راستہ چاہتے ہو، تو ان 4 نقاط میں سے ایک نقطہ یہ ہے میرے محبوب کی مدد کرنا تم۔ ہوں، ارے ہم کو تو وہاں بھی کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، ہوں، تو یہ اللہ کو کیا ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کی مدد کرنا، ہوں، اللہ خود غیر اللہ سے مدد کروا رہا ہے اپنے کیا حبیب۔ بات ہے، کیا بات ہے، یہ زبردست، تو بھائی بالکل بالکل، واہ 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 واہ، کیا ذرا غور کیجئے کیا بات ہے، یہ زبردست، عظمت، کیا لکھا ہے یہاں، وَنَصَرُوهُ، واہ واہ واہ، ہائے ہائے، اور محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ مدد کرو، ہائے ہائے، ارے واہ، ہم مسلمان ہوں، مٹی کے پتلے، ہوں، ہم کو حکم ہے اللہ کا ہوں، کہ ہم محمد رسول اللہ کی مدد کریں، ہوں، ہم اس قابل ہیں؟ اوہ، ہم کہاں اس قابل؟ تو اللہ نے تو حکم دیا ہے، ہوں، تو اللہ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس قابلیت ہی نہیں ہے مدد کرنے کی؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات، تو یہ جو وہابیوں نے چکر چلایا ہوا ہے نا ہوں، کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، ہوں، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ بہت بڑا کفر ہے، بہت، اگر مدد صرف اللہ سے مانگو ہوں، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے محمد کی مدد کرو؟ مدد کرو، ہم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ زبردست، اگر صرف اللہ سے مدد مانگنا جائز ہوتا ہوں، تو پھر کم سے کم، ہوں، چلو عیسیٰ موسیٰ کہہ دیتے تو خیر تھے، ہم کہتے تھے کہ غلطی ہو گئی، ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے، ہوں، ہم انسانوں سے کہہ رہا ہے ہوں، کہ میرے محبوب کی مدد کرو۔ ہوں، اچھا بھائی، ہم مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کسی مصیبت میں آ جائیں ہوں، تو a friend indeed is a friend indeed، ہم اپنے دوست سے مدد مانگیں گے تو ہم اپنے نبی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کیا بات، واہ 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 واہ، اور اگر ہم اللہ میاں سے پوچھیں گے بھی یہ کیا چکر ہے، ہم مدد کرتے جائیں تمہارے نبی کی، اور ہم کو کہہ دیا نہیں تم کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے، ہوں،
یہ تو صحیح نہیں ہے استاد، واہ کیا بات، یہ تو زیادتی والی بات ہو جائے گی بالکل بالکل، کہ جی ہم سے مدد کروا رہے ہو ہائے ہائے، اور جب ہم کو ضرورت پڑی کہ ہم بھی حضور سے مدد مانگے تو تم نے جو ہے فتویٰ جاری کر دیا کہ بھائی غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے۔ تو یہ سارا ان ملاؤں کا بنایا ہوا کفر ہے۔ بے شک، جان لیں، پہچان لیں، یا غوث المدد کہنا بھی حق ہے، بے شک، یا حسین المدد کہنا بھی حق ہے، بے شک، یا علی المدد کہنا بھی حق ہے عین قرآن کے مطابق، بے شک، اور یا مرشد المدد کہنا بھی حق ہے قرآن کے بے مطابق۔ شک، اور اتنا عجیب و غریب طریقے سے حق ہے کہ قرآن ثابت کر رہا ہے کہ جب ایک عام امتی اپنے نبی کی مدد کرے گا اللہ کے حکم پر تو پھر نبی کی کیا شان ہے، کیا اس کے شان؟ پاس کتنی ابیلٹی ہوگی واہ واہ، امتیوں کی مدد کرنے کی۔ بالکل، جب امتی کے پاس قابلیت ہے کہ وہ اپنے حبیب کی، اپنے نبی کی مدد کرے۔ واہ واہ واہ، زبردست نقطہ ایک ہے، یہ چیز ہے بہت اعلیٰ، جہاں سے انہوں نے جو ہے گمراہ کیا امت کو۔ گمراہ کیا، بالکل۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، میں یہی آپ کی بات کو آگے سوات کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ تمام لوگ اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ بات جو سیدی ابھی فرما رہے ہیں اور یہ جو 4 بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں یہاں پر، یہ تو اللہ کا کلام الہی ہے نا، اور اس کے اندر اللہ نے سب سے پہلی بات تو ایمان لانے کی جب بات کی ہے تب بھی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر کے لوگوں کو کہا ہے ان کے اوپر ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ اب اس کا مطلب ہے اللہ کو پتہ ہے، فالذین آمنوا بہ، اوئے ہوئے ہوئے، اور وہ لوگ جو محمد پر ایمان لائے، ہائے ہائے، کیا اس کے اوپر تو رقص کرنے کو رقص کرنے والی بات ہے یہ، بالکل، فالذین آمنوا بہ، بھی جو ذات محمد پر ایمان لائے، ایمان لائے، وعزروہ، واہ واہ، اور ان کی تعظیم بھی کرتے رہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نہ صرف ایمان لائے بلکہ ان کی تعظیم بھی کرتے رہے، کیا بات، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد بھی کرتے رہے، بے شک، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، معه، کیا بات، اور جو نور ان کے ساتھ آیا تھا اس کی اتباع بھی کرتے اتباع رہے۔ بھی کرتے رہے، اگر یہ 4 چیزیں کرتے رہو گے تم بھی ہیں ہاں، تو اولئک ہم المفلحون، هم المفلحون، اوئے ہوئے، تو پھر تمہاری گارنٹی اللہ لے رہا ہے۔ اللہ لے رہا ہے، کیا بات ہے، اچھا آپ ادھر آ جائیے، آپ شیعہ رہنا چاہیں شیعہ رہ لیں، یہ آفر میری طرف سے ہے۔ واہ، آپ شیعہ رہنا چاہیں آپ شیعہ رہ لیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ سنی ہو۔ آپ سنی رہنا چاہتے ہیں تو آپ سن رہے ہیں، ہاں، کیا بات، سنی رہیں۔ بالکل، سنی رہے، آپ وہابی رہنا چاہتے ہیں وہابی رہ لیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ بالکل، سب مل کے ان 4 نکات پر عمل پیرا ہو جائیں، ختم ہو جائے، ساری بات ہی ختم، سب فتنے کے، سب ایک ہو جائیں گے، کوئی فرقہ نہیں بچے گا۔ کیا بات ہے، نام کے شیعہ ہوں گے، نام کے سنی، نام کے وہابی، نام کے دیوبندی ہوں گے۔ جب یہ 4 نقطے ہر شخص میں پورے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سب کا ذات محمد پر ایمان صلی ہوگا۔ اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، 4 نقطے اگر سب اپنا لیں ہائے ہائے، تو سب کا بحیثیت مجموعی واہ واہ واہ، سب کا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا، اور سب محمد رسول اللہ کی تعظیم کریں، عظیم میں آ جائے، تو جھگڑا کس بات پہ ہوگا؟ وَنَصَرُوهُ، سب ان کی مدد کریں گے تو جھگڑا کس بات پہ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جو ان کے ساتھ نور آیا سب اس کی اتباع کریں گے بے شک، تو جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے فارمولا کیا بات ہے، فرقہ واریت کو ختم کرنے کا۔ بے شک، بے شک، بے شک، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا واہ واہ، کہ دیکھو ہم اس امت کے چاہنے والے، بالکل، اس کا درد محسوس کرنے والے، بالکل، اور اس کے حقیقی خیر خواہ ہیں۔ حقیقی، نہ ہمارا جھگڑا وہابی سے ہے، بالکل، نہ دیوبندی سے ہے، نہ بریلوی سے ہے، نہ شیعہ سے ہے۔ ہم تو اپنا سودا بیچ رہے ہیں، اوئے کیا بات ہے، بالکل، ہم کو وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارا سودا خرید لیتا ہے۔ بے شک، ہم تو حق بیان کر رہے ہیں، جو حق کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیں وہ پسند آتا ہے، بالکل، ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں۔ بالکل، اس سے پہلے کہ غفور بھائی کچھ کہیں، میں ایک خاص نقطے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جی پلیز، ضرور، جو مجھے ابھی کہا ہے کہ یہ نقطہ بتاؤ۔ بہت کرم نوازی آپ کی مالک، وہ جو نقطہ بتانے کا حکم آیا ہے جی، وہ یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہے قرآن شریف میں وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نور جو قرآن کا حضور کے سینے میں آیا تھا، یہ والی اتباع کرو کہ جو حضور کے سینے میں نور آیا قرآن کا
تم بھی اپنے سینے میں اس قرآن کے نور کو لاؤ. ہائے ہائے، یہ ہے اتباع اس یہ نور. اتباع اس نور کی ہے. کیا بات، کیا بات ہے. کیا حسین بات ہے. جیسے ان کے اوپر نازل ہوا ہے نور، واہ ان واہ، کے سینے میں آیا. بالکل. اتباع یہ ہے کہ جیسے ان کے سینے میں نور قرآن ہے، اسی طرح تمہارے سینے میں بھی ہو، تبھی اتباع ہوگی. واہ واہ واہ، یہ ہے اتباع. بے شک، سارے مسائل ختم ہو جائیں. واہ، بہت اعلیٰ. آپ سمجھ گئے؟ کیا بات.